اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سلسلے میں ہم اپنی کتاب معراج آف پاور، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مبشر حسن، اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مبشر حسن کا اختصار سے تعارف یہ بنتا ہے کہ وہ بھٹو کے پہلے دور حکومت یعنی کہ 1971 جب ان کی حکومت کا آغاز ہوا تو وہ وزیر خزانہ کا انہیں پورٹ فولیو ملا۔ اس کے علاوہ وہ پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں شامل رہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ انہوں نے تحریر کیا تھا۔ ڈاکٹر مبشر حسن جو کہ لیفٹ کے آدمی تھے، اور وہ ذرائع کی جو تقسیم تھی وہ ریاستی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اشتراکیت کا ایسا نظام قائم ہو، معاشی نظام کے جس کے تحت جو دولت کی تقسیم ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہو، نہ کہ وہ اشرافیہ کے ہاتھ میں ہو۔ اور یہی بنیاد بنی پیپلز پارٹی کی تحریک کا، اور جو اس کے جو معاشی جو اشتراکی معاشی نظام کی ابتدا کا۔ گزشتہ کئی اقساط میں ہم نے جو بھٹو کا دور حکومت تھا، ان کے دور میں جو معاشی اقدامات اٹھائے گئے، جو پالیسیز اختیار کی گئی، ان کا جائزہ لیا۔ یہ بھی دیکھا کہ جو بھٹو کی اپنی جو شخصیت تھی وہ کیسی تھی، کیا وہ ایک آمرانہ اس میں طبیعت ان کی فطرت تھی، یا ان کی شخصیت میں ایک جمہوری رجحان تھا۔ ان تمام باتوں کا ہم نے ذکر کیا۔ آج کی جو قسط ہے، ایپیسوڈ ہے جو کا لاسٹ ہے، اور اس میں ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں گے کہ جن کی بنا پر بھٹو جیسی ایک عبقری شخصیت، ایک کہنہ مشق منجا ہوا سیاستدان جو سیاست کی بنیادی رموز سے واقف تھا، جو ایک پاکستان جیسے ڈائنامک ایک ایسے معاشرے میں اور ایک ایسی سیاست جہاں پر سیاست کا کھیل جو ہے وہ مگرمچھ کے تالاب میں تیرنے کے برابر ہے، وہاں پر رہ کر کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر جب چند سال کے جو ان کے اقتدار کے بعد وہ ان تمام حالات کو نہ سمجھ سکے جن کی بنا پر فوج اقتدار میں آ گئی، اور پھر بدقسمتی سے ان کا ایک عدالتی جسے کہا جاتا ہے قتل بھی ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق سے کسی نے صدارتی معافی کا کہا تو انہوں نے کہا کہ قبر ایک اور بندے دو ہیں، تو کسی نہ کسی کو اس قبر میں اترنا پڑے گا، اور وہ لا محالہ پھر بھٹو ہی اترے۔ تو وہ کون سی وجوہات رہی کہ جن کی بنا پر بھٹو جو ہیں وہ کا انجام اس قدر البناک ہوا، اور وہ جو آنے والے حالات تھے ان کی پیش گوئی نہ کر سکے؟ تو اس میں جو بنیادی وجہ تھی وہ تھی ان کی جو دوران اقتدار ابتدائی سالوں میں انہوں نے اپنی جو کامریڈز تھے، اپنے جو تحریکی ساتھی تھے، انہیں رفتہ رفتہ اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا۔ اور جو ان کے جو کا اقتدار کا ٹائم تھا، بہت سارے جو جمہور کسان مزدور جن کی توقعات ان سے وابستہ تھی، ان کی توقعات پوری نہیں ہو رہی تھی، ان کی امیدیں نہیں بر آ رہی تھی، بے روزگاری یا معاشی جو حالات تھے وہ اس قدر حوصلہ افزا نہیں تھے۔ اس کے باوجود اور اس کے علاوہ جو ان کے کارکنان تھے، شاید انہیں ملازمتیں نہیں مل رہی تھیں، یا ان کے جو مسائل تھے وہ جوں کے توں برقرار تھے۔ تو اب ہوا یوں کہ بھٹو نے جو اپنے جو وہ تحریکی جو ان کے ساتھ قائدین تھے، جیسے ڈاکٹر مبشر حسن، میاں رضا رفیع، جو شیخ رشید احمد جو اس وقت کے خاصے قداور سیاستدان تھے، معراج محمد خان، غلام مصطفیٰ کر، انہیں آہستہ آہستہ دور کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ جو ان کے گلے شکوے تھے وہ ان میں خلیج پیدا ہو چکی تھی، اور جو ملٹری اور بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیکٹریز ہیں یا جو جرنیلز ہیں، انہیں اپنے قریب کر لیا تھا۔ شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اقتدار کے آنے کے لیے جو جمہوری افراد ہیں ان کا ہونا لازمی ہے، لیکن اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ملٹری اور سول جو بیوروکریسی ہے اس کی آپ کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ بنی کہ جب وہ اپنے عوام سے، اپنی تحریک سے، اپنے کارکنان سے، مخلص کارکنان سے ان کا جو ایک ٹچ تھا، ایک جو رابطہ تھا وہ برقرار نہ رہ سکا، یہ دوریاں پیدا ہوتی گئیں۔ تو یہیں سے ان کی بربادی یا ان کے زوال کا جو سفر تھا وہ جاری ہوا۔ دوسری جو وجہ تھی وہ اب پہلے جو اقتدار کے چند سال تھے اس میں تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے، لیکن اقتدار کا پہلا جو پیریڈ تھا وہ مکمل ہونے کے قریب تھا، دوسرا جو پیریڈ تھا وہ شروع ہو رہا تھا۔ اس میں ان کی جو ایجنسیز تھی جن کا کام نہ صرف ملکی سرحدوں یا ان کے جو داخلی معاملات بارے انہیں باخبر رکھتی تھیں،
ان کی وجہ سے کچھ جو اختلافات تھے ان کے اور ان کے وزراء کے مابین وہ بڑھ چکے تھے. اب یہ ایجنسیز کیا کرتی تھیں کہ وہ وزیر اعظم بھٹو کو اس وقت اپنے جو وزراء تھے ان کے خلاف کان بھرتی تھیں، ان کی جو گھڑی ہوئی جو کرپشن کی داستانیں وہ سناتی تھیں. یاد رہے کہ اس وقت کرپشن چونکہ ایک بڑا ایشو نہیں تھا، جو وزراء تھے ان کا جو کردار تھا وہ کچھ بہتر ہی ہوتا تھا. یہ کرپشن کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ تو 80 کی دہائی کے بعد شروع ہوا، اور اس کے جو موجد ہیں وہ ان سے آپ بخوبی باخبر بھی ہیں. آپ ابھی بھی اگر آپ جب عمران خان صاحب سے وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ایجنسیز مجھ پر بھی نظر رکھتی ہیں اور میں اپنے وزراء پر بھی ایجنسیز کے تھرو نظر رکھتا ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے وزراء کی خبر گیری کرتے رہیں، ان کے جو کارکردگی ہے یا ان کے پرفارمنس وہ چیک کرتے رہیں، یا ان کے بارے میں کوئی اگر ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ اگر کسی مال پریکٹسز میں انوالو ہیں تو وہ بھی ان پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو ایجنسیز اگر پراکسی بن کر کسی اور ایجنڈے کی تکمیل میں ہوں اور وہ آپ کے جمہوری جو آپ کے جو جماعتی کارکنان ہیں یا وزراء کے بارے میں آپ کے غلط تاثرات وہ قائم کریں یا آپ کو غلط اطلاعات دیں، ان میں حقیقت نہ ہو، حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر وہ سول حکومت یا سیاسی حکومت کے زوال کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ ایجنسیز کا جو ایک کردار تھا، اور یہی ایجنسیز کا بعد میں کردار جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بنا، وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. جو تیسری وجہ تھی وہ تھی ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھتے تعلقات اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کرنا. کہا جاتا ہے کہ جب 77 کے انتخابات میں جب جو بے ضابطگیوں کی اطلاعات موصول ہوئیں اور یہ انتخابی دھاندلیوں کی شکایات بڑھنا شروع ہوئی، تو انہوں نے جنرل ضیاء کو، جنہیں آؤٹ آف جو ان کی سینئرٹی یا میرٹ انہیں پروموٹ کیا تھا آرمی چیف کے طور پر، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ سول حکومت اور بھٹو کے ساتھ مخلص رہیں گے، انہیں پھر جو وفاقی کابینہ ہیں یا سیاسی جو اجلاس ہوتے ہیں کابینہ کے، ان میں بھی انہیں انوالو کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ بھی ان کے لیے غلطی کا باعث بنا کہ جب جیسے آپ کسی جرنل کو جن کا کام سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہے، لیکن سیاسی جب حکومت انہیں انوالو کرے گی تو پھر اس کے مضر جو اثرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوں گے. اور یہی چیز آپ بھٹو کے ایوب کے دور میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جنرل ایوب کے دور میں جب وہ وزیر دفاع تھے تو اس وقت بھی اسکندر مرزا نے جنرل ایوب کو کابینہ کا حصہ بنایا، اور پھر جس کا نتیجہ مارشل لا کی ضرورت نکلا. اور ابھی بھی اگر آپ عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی دیکھیں تو جنرل باجوہ کو کئی ایسے معاملات جو سیاسی معاملات جن پر عمران خان صاحب کو قیادت کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، اس میں جنرل باجوہ کو انوالو کرتے ہیں، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی اسے انڈرمائن کیا جاتا ہے، یا ڈیموکریسی کی جو اپنی وقت ہے پارلیمنٹ کی وہ پھر کم ہو کر رہ جاتی ہے. تو سیاسی جو حکمران ہیں انہیں اس بات میں محتاط رہنا چاہیے. اب اس میں جو چوتھی جو اس میں وجہ بنی وہ تھی 1977 کے انتخابات. بھٹو کا جو دور رہا وہ 1972 سے 1977 کے جون تک رہا. 77 میں جب جولائی میں جب انتخابات ہوئے تو اس وقت انتخابی بے ضابطگیوں کے جو شکایات تھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھٹو ان انتخابی بے ضابطگیوں کو یا جو انتخابی جو شکایات تھی دھاندلیوں کی انہیں ایڈریس کرتے، اپوزیشن جو پارٹیز تھیں انہیں انگیج کرتے، ڈائیلاگ کرتے، اور یہ جو ملک میں انتشار اور بدن امنی کی جو فضا ہے اسے کم کرنے میں وہ کوشش کرتے کہ ایسی فضا نہ بنے کہ جس کا جو فائدہ ہے وہ کوئی تیسری قوت لے سکے. لیکن بھٹو نے اس جانب توجہ نہیں دی. PNA کی جو تحریک تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو معاشرے کا، سماج کا جو امن تھا وہ اس کی قیمت وہ داؤ پر لگ گیا. اب جب مظاہرے شروع ہو گئے اور پولیس کے قابو سے باہر ہونے لگے تو فوج کو جگہ جگہ تعینات کیا گیا. بڑے شہروں میں فوج کی جانب سے گولی چلی، چونکہ ان کا کام جو ہے وہ پولیس والا نہیں کہ وہ اندرونی جو داخلی اختلافات ہیں یا جو اس قسم کے مظاہرے ہیں انہیں پرامن طریقے سے کنٹرول کر سکے. تو فوج کی جانب سے جب گولی چلی، کارکنان کی ہلاکتیں ہوئیں، تو یہ پھر جو چھوٹا مسئلہ تھا وہ بڑے ایک ایشو میں بدل گیا، جس کا پھر ایک ایکسکیوز بنایا گیا کہ چونکہ سول حکومت اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو رہی ہے تو یہ پھر فوج کو ایک جواز مل گیا کہ وہ سول حکومت کو معطل کرے، اس کی حکومت کا خاتمہ کرے اور خود اقتدار میں آ جائے. تو یہ چند جو وجوہات ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھٹو کا زوال یوں بھی آیا
کہ 70 میں جب وہ انتخاب انہوں نے اپنے ٹکٹس ایشو کیے تو انہوں نے اپنے مخلص کارکنان جو پارٹی کے ساتھ اس کے نظریے منشور کے ساتھ مخلص تھے انہیں ٹکٹس دیے تھے. لیکن 70 میں انہوں نے اس کے برخلاف اپنے جو مخلص کارکنان تھے یا جو پارٹی کی عادت تھی ان کے برخلاف انہوں نے جاگیرداروں میں ٹکٹس تقسیم کرنا شروع کر دیے. شاید وہی ایک الیکٹیبلز کا جو فینومینن چلا آ رہا ہے کہ الیکٹیبلز آپ کی اس بات کی گارنٹی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پارلیمانی اکثریت دلوا سکتے ہیں, اور یہی سوچ کر بھٹو نے جاگیرداروں پر بھروسہ کیا اور یہ نظر انداز کرتے ہوئے یا یہ بھولتے ہوئے کہ یہ جاگیردار یا جو الیکٹیبلز ہیں یہ تو اڑتے پرندے ہیں جائے گا تو یہ وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے. تو الیکٹیبلز جب بھٹو پر کڑا وقت آیا وہ ان کی حکومت کو برخاست کیا گیا, انہیں جیل میں ڈالا گیا, تو الیکٹیبلز ان کے ساتھ نہیں تھے بلکہ وہی ان کے پارٹی کارکنان مخلص وہی ان کے لیے قربانیاں دیتے رہے. تو یہ ایک مسئلہ, یہ ایک بدقسمتی سے یہ بھی ان کا ایشو رہا کہ انہوں نے صحیح افراد میں انتخابی ٹکٹس تقسیم نہیں کیے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ہوا یوں کہ جب ان کی حکومت چل رہی تھی ابتدائی 2-3 سالوں بعد, تو جب جو ان کے کارکنان تھے ان کی جانب سے شکایات بڑھتی چلی گئیں تو بھٹو اس بات پر فکر مند تھے, اور ان کی جو ٹینشن تھی وہ بھی بڑھ رہی تھی, وہ اریٹیٹ ہو رہے تھے کہ باوجود اپنی پوری کوشش کرنے کے وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے یا کارکنان کی شکایات کیوں نہیں دور ہو رہی. تو اس پر انہوں نے پھر ڈاکٹر مبشر حسن سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ان تمام معاملات کا جائزہ لیں, دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے منشور سے ہٹ تو نہیں رہی. اس سلسلے میں ڈاکٹر مبشر حسن نے کئی خطوط بھی تحریر کیے اور بھٹو کو ان تمام جو ان کے وعدے تھے, جو ان کے دعوے تھے, جو انہوں نے منصوبے بنائے تھے, ان کے بارے میں خبردار کرتے رہے کہ کہاں پر وہ اپنے ٹریک سے ہٹ رہے ہیں, کہاں پر وہ فاش غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں کہ جن کی بنا پر جو ایک پرسپشن تھا کارکنان کا, عوام کا, وہ ان کے بارے میں بدل رہا ہے. اور یہ اب جو کہ اس وقت یہ ٹائم مختصر ہے, ان تمام خطوط کا ذکر نہیں ہو سکتا, لیکن ان خطوط کی دہانی کروائی جاتی رہی, انہیں یہ بتایا جاتا رہا کہ وہ اپنی جو اصلاح کر لیں, اپنی جو جہاں پر وہ اپنی گورننس میں سیاسی یا جو معاشی جہاں پر ان پہلوؤں سے ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ انہیں درست کرتے جائیں. تو لیکن شاید یہی ہوتا یوں ہے کہ جب اقتدار میں حکمران آ جائے تو وہ پھر شاید وہ کان اپنے ڈھانپ لیتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ وہ جو پاور کوریڈورز میں جن کردار کی اہمیت زیادہ ہے ان کے ساتھ اس کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. یہی حال ہم عمران خان کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم کہ عوام کا جب وزیر اعظم کے ساتھ ایک گیپ بڑھ جائے اور وزیر اعظم سمجھے کہ اس کے ساتھ جو مقتدرہ قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, چاہے وہ سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی, وہ ایک پیج پر ہیں تو انہیں اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا یا اپوزیشن کی جانب سے, لیکن وہ اس بات سے وہ شاید مخاطر میں نہیں لاتے, وہ اس بات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ عوام میں اگر عوام ان سے مطمئن نہ ہو تو پھر ان کا اقتدار جو ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ چند وجوہات تھیں. اب دیکھنا تو یہ چاہیے کہ بھٹو کے دور میں بہت ساری اچیومنٹس بھی ہوئی, بہت سارے جو اہم معاملات تھے ان پر پیش رفت بھی ہوئی, لیکن وہ کون سی ایسی جو اہم جو بات رہی یا اہم وہ وجوہات رہیں کہ جن کے بنا پر وہ ان کا اقتدار قائم نہ رہا اور ان کا انجام بہت دردناک ہوا. تو اس میں جو چند وجوہات تھی وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. اب دیگر بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو ان کے بھٹو کے دور اقتدار پر لکھی گئی, کچھ ان کے اپنے قریبی ساتھیوں نے لکھی, کچھ جو ملٹری یا سول بیوروکریسی کے جو اس وقت کے جو ان کے قریب رہے, اقتدار کا حصہ رہے, ان کی جانب سے بھی لکھی گئی. یہ چند وجوہات تو ڈاکٹر مبشر حسن نے بیان کی, لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید کئی بکس ہے جو ان کے اقتدار کا دور گزرا, جو ان میں جو کامیابیاں یا ناکامیاں ہوئی, جو ان کی سیاسی جو غلطیاں ہوئیں, ان پر بھی انشاءاللہ مزید روشنی ڈالتے رہیں گے. آج کے لیے اس بات کی اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آئے اور آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے معلوماتی ہیں تو پلیز اس چینل کو شیئر کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجیے اور اسے سبسکرائب کیجیے.
انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید کسی اچھی بک کے ساتھ، چاہے وہ ڈیموکریسی پر ہوگی یا وہ پھر کسی سیاسی کردار شخصیت پر ہوگی یا کسی تاریخی موضوع پر ہوگی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔